بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے. آمین. الحمدللہ آج ہمارا پردہ سیریز کا ڈے 6 ہے اور جیسے جیسے دن آگے جا رہے ہیں سفر بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے. آپ لوگوں کی کیوریوسٹی بڑھتی جا رہی ہے اور فیڈ بیک بہت امیزنگ آ رہا ہے. یہ سب کچھ اللہ کا کرم ہے, اس میں میرا کوئی ہاتھ نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا ہے یہ سننے کے لیے اور مجھے چنا ہے یہ بولنے کے لیے, الحمدللہ. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ میں نے پردہ سیریز سٹارٹ کی کہ جو لڑکیاں پردہ نہیں کرتی وہ کر لیں, یا وہ اگر کچھ بھی نہیں پہنتی ایٹ لیسٹ وہ حجاب پہن لیں. لیکن ایک اس کا پازیٹیو جو پوائنٹ مجھے نظر آیا بہت اچھا کہ جو کرتی تھی آلریڈی پردہ ان کو بہت زیادہ اسٹرینتھ ملی ہے. آئی تھنک یہ بہت بڑی کامیابی ہے الحمدللہ, کیونکہ ہم جو کر رہے ہوتے ہیں کبھی کبھی تو ہمیں ایک سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, یا کبھی کبھی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کہیں وہ غلط تو نہیں ہے, رائٹ. اور یہ بھی وہ خیال آتا ہے کہ ہم چھوڑ دیں, ہمیں پرابلمز آ رہی ہیں. لیکن جب کوئی آپ کو آپ کا ہی جیسا بندہ ملتا ہے اور آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں یو آر آن دا رائٹ ٹریک, تو آپ کو ایک حوصلہ مل جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بات ہے, کیونکہ کبھی زندگی میں میرے پہ بھی ایسا دور آیا تھا, لیکن مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی انسان عطا کیا جس کا ایک کچھ منٹ کی آپ سمجھے میٹنگ سے میرے اندر بہت پازیٹیو چیز آئی الحمدللہ. تو یہ آپ سب کی مدد کے لیے بہت اچھا ثابت ہوا الحمدللہ. آپ کو جس کو ٹیگ کرنا ہے, جہاں جہاں جس کو انوائٹ کرنا ہے آپ جلدی سے انوائٹ کر لیں تاکہ ہم آج کا دن جو سٹارٹ کریں, کیونکہ بہت ہی مزہ آنے والا ہے انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رقیہ, فاطمہ. ٹھیک 1 منٹ کے بعد ہم انشاءاللہ سٹارٹ کریں گے. اور جتنے بھی لوگ اس وقت موجود ہیں آپ کو میں بتاتی چلوں کہ ٹھیک 10 بجے انشاءاللہ اسی چینل پہ آپ لوگوں کے ساتھ میں سوسائڈ کا جو ہے وہ کیس شیئر کرنے والی ہوں, یعنی وائس سوسائڈ. تو وہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے اور بے شک آپ یہ خیال نہیں رکھتے, لیکن میں آپ کو کہوں گی وہ ضرور سنیں, کیونکہ آپ کے ارد گرد ضرور ایسے لوگ ہوں گے جو اس چیز سے گزر رہے ہیں. آپ فرینڈز ہو سکتی ہیں, ریلیٹیوز ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کو بتائے جائیں گے سمٹمز کیا ہیں. تو آپ وہ ضرور 10 o'clock جو ہے اس پیج پہ ہی رہیے گا اور وہ ضرور سنیے گا انشاءاللہ. جیسے ہی یہ آڈیو بند ہوگی انشاءاللہ وہ اوپن ہو جائے گی, تو اسٹے ان ٹیون. چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین. آج کا ٹاپک جیسے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے, پردہ اور لوگوں کی باتیں. آپ کوئی اچھا کام کریں اور لوگ آپ کو باتیں نہ کریں, ایسا ہو نہیں سکتا. شاید برائی پہ اتنے لوگ نہ اٹھتے ہوں جتنا اچھائی پہ اٹھتے ہیں, کیونکہ آپ ان سے ڈفرینٹ ہوتا ہے. آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں جو وہ نہیں کر رہے, رائٹ. تو لوگوں کی باتیں تو آئیں گی. جیسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, سب سے پہلے جب آپ نے نقاب کیا ہوا ہے اور آپ کہیں گئی ہیں یا جو ہے آپ نے نیو نقاب کرنا شروع کیا, تو لوگ آپ سے پوچھیں گے اتنی گرمی میں نقاب کیسے کر لیتی ہو. لائک آپ کو اپنے اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کون سا بڑا گناہ کر رہے ہیں یعنی اتنی گرمی میں آپ کیسے. اور جو لوگ گلوز اور ساکس پہنتے ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کئی لوگ تو ہیں کہ وہ بولتے نہیں ہیں, لیکن ان کے جو ایکسپریشنز ہوتے ہیں نا آپ کو دیکھ کے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کلینک پہ تھی, تو وہاں پہ ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی, بوڑھی تھی, تو وہ مجھے اوپر سے لے کے نیچے تک جو ہے نا دیکھ رہی تھی. اور جیسے آنکھوں کے ان کے اشارے نا عجیب سے ہی تھے. پھر نہیں رہ سکی تو مجھے کہتی ہیں بیٹا آپ مدنی لڑکی ہیں. میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہتی مدنی چینل والی ہیں. میں نے کہا نہیں میں تو مسلمان ہوں اور مسلمان کو تو پردہ کرنا چاہیے. ہاں بیٹا بالکل ٹھیک بات ہے. تو ساتھ ہی پھر انہوں نے اپنا مسئلہ جو ہے مجھ سے شیئر کیا. یعنی ہمیں جواب دینا آنا چاہیے, ٹھیک ہے نا. جیسے میں سوچ رہی تھی کہ جو فرکشن ہوتی ہے, آپ نے پڑھا ہوگا جب ایک چیز جو ہے دوسری چیز سے رگڑ کھاتی ہے, جیسے 2 ہاتھ ہیں تو ہیٹ پیدا ہوتی ہے. اور اگر دونوں چیزیں جو ہیں وہ رف سرفیس ہوں تو کیا حال ہوتا ہے, وہ چیز کھلتی نہیں. جیسے کوئی لاک ہے, کنڈی ہے, جس کو آپ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بہت زیادہ فرکشن ہوتی ہے تو وہ نہیں کھل پاتی. تو اس کے اوپر آپ لوبریکینٹ لگا دیں, کوئی آئل لگا دیتے ہیں, تیل لگا دیتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی آواز آنا بھی بند ہو جاتی ہے, وہ اسموتھلی کھل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جب آپ پردہ کرتی ہیں اور جو آپ سے سوال پوچھنے والا ہے اگر وہ آپ کو گرم سوال پوچھتا ہے, کوئی فرکشن والا کوشچن پوچھتا ہے, تو آپ کو ایک آئل کا کام کرنا ہے, بہت اسموتھلی اس سے گزر جانا ہے. کیونکہ جتنا ہارش آپ جواب دیں گے اتنی ہارش آپ ہوتی جائیں گے اور دیکھنے والے کبھی بھی دین پہ نہیں آئیں گے. سپوز آپ کو کوئی
کوئی کہتا ہے کہ آپ اتنی گرمی میں پردہ کیوں کر رہی ہیں, آپ کہیں گے آپ کو کوئی مسئلہ ہے, کوئی تکلیف ہے آپ کو تو وہ جو دیکھنے والا ہے وہ کبھی بھی پردہ نہیں کرے گا. تو آپ نے بہت خوبصورت انداز سے یہ جواب دینا ہے, بڑی پیارے انداز سے جواب دینا ہے کہ نہیں, جہنم کی گرمی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہوگی, تو اس سے بچنے کے لیے میں ابھی اپنے آپ کو کور کر رہی ہوں. اور آپ کہیں گے نہیں نہیں مجھے تو گرمی نہیں لگتی, الحمدللہ. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں کہ کئی جگہ پہ ایسے یونیفارم پہنائے جاتے ہیں آرمی میں, ایئر فورس میں, جو کہ گرمیوں میں بڑے بڑے بوٹ ہیں, وہ سب بھی تو پہنتے ہیں نا, تو وہ بھی سب گرمی میں وہ سب کچھ پہنتے ہیں. ایکچوئل چیز کیا ہے کہ جو آپ کیری کر رہے ہیں وہ کیسے کیری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیا آپ کو اپنے پر خود ترس آ رہا ہے کہ اتنی گرمی, اور میں دیکھیں گرمی لگنا نارمل چیز ہے, لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں تو آپ دین کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. گرمی لگ رہی ہے ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی آپ سے کوشچن پوچھتا ہے تو یو شوڈ بی ویری ویری کانفیڈنٹ کہ آپ کیا کیری کر رہی ہیں. اگر آپ سارے لوگ تیار ہو کے کسی فنکشن پہ جا رہے ہیں اور آپ اپنا گاؤن پہن رہی ہیں بلیک کلر کا, نقاب کر رہی ہیں, اور کوئی آپ کو ایسے دیکھے گا اب شادی پہ بھی ایسی جاؤ گی, تو کہنا الحمدللہ. یہ آہستہ آہستہ یہ کرنا آتا ہے, یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے. شروع میں ہم کہتے ہیں جی جی بالکل, نہیں تو کیا تم کپڑے نہیں چینج کرو گی, کوئی بات نہیں, عورتوں والی سائڈ پہ تو پردہ اتار دینا, چلو ابایا دوسرا پہن لو, تھوڑا فینسی پہن لو, ہے نا, ایسی باتیں ہوتی ہیں. بٹ جتنا آپ کانفیڈنٹ رہیں گی اپنے اوپر, اتنا وہ لوگ کہنا چھوڑ دیں گے, لیکن پیار کے ساتھ. ٹھیک ہے, وہ دیکھیں کہ یہ آخر ان کے اندر اتنی پاور ایسی کہاں سے آئی ہے, اتنے نڈر کیسے ہیں, ان کو بھی پردے میں اٹریکشن نظر آئے. رائٹ, تو کوئی آپ سے کوشچن پوچھتا ہے اتنی گرمی میں نقاب کیسے کرو گی, تو آپ کہنا الحمدللہ میں اللہ کے لیے کر رہی ہوں نا, تو میں خوش ہوں. آپ کی آنکھوں میں ایک چمک نظر آنی چاہیے. جب آپ کوئی چیز فل آف کانفیڈنس کہتے ہیں نا, تو آپ کی آنکھوں میں وہ چمک نظر آتی ہے, آپ کی آواز میں وہ جوش نظر آتا ہے کہ یس الحمدللہ ٹھیک ہو گیا نا. اور پھر دیکھیں آپ ان کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب آپ پردہ کریں گی تو ایک سائڈ پہ تو آپ الحمدللہ اللہ کے دین کو فالو کر رہی ہیں, جہنم کی جو آگ ہے وہ اس سے زیادہ گرم ہوگی, اس گرمی سے زیادہ. دوسرا آپ یہ کہ الحمدللہ اس کے فائدے بہت زیادہ اللہ نے ہمارے لیے چنا. دیکھیں آپ کتنے غیر محرموں کی نظروں سے ہم بچ جاتے ہیں, اور آپ دیکھیں آپ تو ڈسٹ میں بھی جا رہی ہیں, ہماری اسکن دیکھیں کتنی فریش رہتی ہے الحمدللہ. اور جب نظریں گندی نظریں ہم پہ نہیں پڑتی تو ہماری چمک رہتی ہے, اور جب ہمارے ہسبینڈز ہم کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کا ہم ٹھنڈک بن جاتے ہیں. ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہیں, رائٹ, جن پہ ہارڈ نظریں نہیں پڑی ہوتی. پھر اس کے بعد آپ سے ایک کوشچن پوچھا جائے گا, کھانا کیسے کھاؤ گی, کھانا کیسے کھا لیتی ہیں. اچھا آپ ریسٹورینٹ میں تو نہیں جاتی ہوں گی, آپ کسی شادی پہ تو نہیں جاتی ہوں گی, آپ بولیں الحمدللہ میں جاتی ہوں, الحمدللہ میں جاتی ہوں, اور میں باقی لوگوں سے زیادہ اچھا کھانا کھا کے آتی ہوں. یہ میں آپ کو اپنی بات بتا رہی ہوں, جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے میں کہتی ہوں الحمدللہ, مجھے تو کسی نے دیکھنا نہیں ہوتا, تو میں تو عام لوگوں سے زیادہ مزے سے کھانا کھا لیتی ہوں. آپ لوگ جو شرمندہ ہوتے ہیں نا, تو میں شرمندہ نہیں ہوتی, کسی کو نہیں پتا میں کون ہوں, اگر پتا بھی ہے تو میں مزے سے کھانا کھا رہی ہوں, کسی کا میری طرف دھیان ہی نہیں ہے. تو میں نے تو پردے کے نیچے سے کھا لینا, میں نے نقاب کے نیچے سے وہ جگہ بنانی اور میں نے کھا جانا. انشاءاللہ اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنانی ہے کہ پردہ جب آپ کریں گے تو کس طرح سے آپ نے نیچے سے کھانا ہے. لیکن دیکھیں جب آپ کسی چیز کو کہتے ہیں کہ یہ میں کر لوں گی تو وہ ہو جاتا ہے. سپوز مجھے یاد ہے میں اپنی بہن کے ساتھ جب باہر گئی تو وہ آہستہ آہستہ اس کا بھی دل کیا کہ وہ بھی اب باہر جائے, تو وہ نقاب نہ اتارے. تو وہ مجھ سے کہتی ہے کہ یہ کیسے ہوگا, مجھ سے تو نہیں ہوتا, نقاب تو خراب ہو جاتا ہے, گر جاتا ہے. تو میں کہتی کھاؤ اسے, آج تمہیں ایسے ہی کھانا ہے, تمہیں کھانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اس نے جب کوشش کی تو ایک دو دفعہ چیز گرے گی بھی آپ سے منہ سے, آپ کا جو کیا سے کہتے ہیں جو ٹارگٹ ہے وہ لوز بھی ہوگا, گر بھی جائے گا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے لیے میں آپ کو کہوں گی کہ آپ ڈارک کلرز کی سکارف لے کے جائیں. پلین سکارف میں تھوڑا گندا جلدی ہو جاتا ہے, اگر کوئی آپ کے پاس پرنٹڈ سکارف ہے اس طرح کے کہ وہ اٹریکشن نہ لگے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کھاتے ہیں نا تو وہ گند لگ بھی جائے تو نظر نہیں آتا, لیکن پہلی دفعہ ہوگا تھوڑا سا گند لگے گا. لیکن اب وہی چیزیں جو ہے مجھے اتنی, میں آپ کو بتا رہی ہوں, میرے اندر سے اتنی خوشی ہو رہی ہے, آپ کو میری آواز میں محسوس ہو رہی ہوگی. جب میں نے کیا تھا, میں نے پردہ کیا تھا, تو میری جو بہن ہے اس کا جو ہے میرا بھانجا پیدا ہوا تھا. ٹھیک ہے نا, تو میری بہن نے گیٹ ٹوگیدر رکھا ہوا تھا, اور رکھا بھی کسی ہوٹل میں تھا. تو وہاں پہ سارے میری بہن کے سسرال والے بھی تھے اور ہم لوگ بھی انوائٹڈ تھے. اور وہ میرے پردے کے بعد وہ پہلا ایونٹ تھا ریسٹورینٹ میں, شادی منی ریسٹورینٹ میں. تو وہاں پہ جناب 2 ٹیبلز لگے ہوئے ہیں اور مرد اور عورتیں بے شک سیپریٹ بیٹھے ہیں لیکن ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اپنی بہن کو کہا تم تھوڑا سا آگے ہو جاؤ, اور میں نیچے سے آرام سے کھا رہی تھی. ہاں سوپ از اے ڈیفیکلٹ تھنگ, وہ میں بتاتی ہوں کیا کرنا ہے, لیکن باقی چیزیں جو ہے وہ آرام سے آپ کھا سکتے ہیں. اب وہ جو ویٹرز آ رہے تھے وہ چیز رکھ رہے تھے, اور میں نے محسوس کیا کہ وہ میرے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے کہ میں کیسے کھاؤں گی. تو جب مجھے یہ محسوس تھا کہ یہ ایک چیلنج ہے, اور آج میں جب یہ کر لوں گی تو کل یہ اپنے گھر جا کے اپنی ماں بہن بیٹی کو بتائیں گے کہ نہیں پردہ کیا جا سکتا ہے,
ضروری نہیں کہ ہم ریسٹورینٹ میں جا کے پردہ اتاریں. تو آپ سب کے لیے ایک ایگزامپل بن جاتی ہیں. وہاں سارے جب بھی آپ کرتی ہیں نا اتنے زیادہ مجمع کے اندر تو کئی نظریں آپ کے اوپر ہوتی ہیں جن کو آپ بھی نہیں دیکھ رہے لیکن وہ آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہاں پہ میرا بیٹھی ہوئی تھی, میں کھا رہی تھی تو ایک دو چیزیں نیچے گر بھی رہی تھی لیکن الحمدللہ میں نے کھا لی. اور جب میں وہاں سے باہر نکلی تو میرے بہنوئی کہتے ہیں کہ اس نے کھا لیا, میں تو یہ دیکھنا تھا منیبا کھاتی کیسی ہے, کیسے کھائے گی یہ. میں نے کہا الحمدللہ. میری بہن نے کہا اس کو بڑی پریکٹس ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا چلو اب کون تو نہیں تم کھا سکتی, اب ہم آئس کریم کھائیں گے. میں نے کہا آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں. الحمدللہ. تو وہ ایک بہت ہی مزے کا ایکسپیرینس تھا. اور ابھی بھی کبھی جب ہم باہر جاتے ہیں تو کبھی کبھی گر بھی جاتا ہے بٹ اٹس اوکے, ہم انسان ہیں, ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ ان کو کھا کے دکھائیں کہ دیکھیں میں آپ کے سامنے کھاتی ہوں, تھوڑا سا اپنی سپیس بنا لیں, اپنا ہاتھ اندر کر کے نقاب کے اندر اور نیچے سے آپ کھا لیں. جب آپ کہتے ہیں نا کہ میں کر لوں گی تو اللہ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے. جب آپ کہتے ہیں میں نہیں کر سکتی کیسے ہوگا تو وہ پھر آسانی نہیں آتی. ٹھیک ہے. جب آپ پردہ سٹارٹ کرتی ہیں نا, ٹھیک ہے, تو شروع میں آپ کو اتنی بڑی گیدرنگ میں اکیلے اپنا آپ اکیلا محسوس ہوتا ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا کوئی مددگار پیدا کر دے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ وہاں ہی مددگار پیدا کرتے ہیں. لیکن ہو سکتا ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں کوئی نہ ہو, اللہ آپ کو چیک کرنے والا ہو کہ واقعی آپ اتارتی ہیں کہ نہیں اتارتی. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مددگار نہیں آتا, آپ کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے لیکن آپ نہیں اتارتے اور واقعی آپ جس طرح مرضی کھا کے دکھاتی ہیں تو پھر اس کے بعد بس اس کے بعد آسانی. کوئی نہ کوئی گیدرنگ ہے, آپ کو کوئی رشتہ دار آپ کی ہیلپ کر دے گا. کوئی ایون میرے ساتھ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو خود نہیں کرتے تھے لیکن وہ عزت بہت کرتے تھے, وہ میرے لیے آسانی پیدا کرتے تھے. الحمدللہ. تو اللہ آسانی پیدا کرتا ہے لیکن فرسٹ اٹیمپٹ میں ہو سکتا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے چیک کرنا ہو کہ تم کہتے ہیں ٹھوک بجا کے اللہ چیک کرتا ہے کہ جیسے کوئی چیز لیتے ہیں نا تو اس کو تھوڑا سا دبا کے کھٹکھٹا کے چیک کرتے ہیں کہ واقعی ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. اللہ کو تو بے شک پتا ہوتا ہے لیکن آپ کو بھی پتا چل جائے کہ آپ کتنی جمی ہوئی ہیں تو ڈرنا نہیں ہے. اچھا, جب ایک دفعہ جو میری فرینڈ کی شادی تھی, جو میری فرسٹ شادی کا فنکشن تھا, تو اس میں گئی تو مجھے نکاح بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرنا آتا تھا. تو انہوں نے کہا, اس کی امی نے کہا کہ یہ تو بھوت بن کے آ گئی ہو. لیکن میں نے یہ نہیں کہا, یہ میں نے پہلے بھی بات کہی ہے, لیکن میں نے یہ نہیں سوچا کہ میں دوبارہ شادی اٹینڈ نہیں کروں گی. میں نے کہا نہیں میں کروں گی لیکن بہتر طریقے سے پردہ کر کے جاؤں گی. یہ بات ہوتی ہے نا, آپ جم جائیں بس. اچھا, کئی جگہ پہ جب آپ کھانا کھا رہی ہوں گی تو کچھ ایسی چیزیں جن کی آپ کو تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی. شروع میں سوپ ہے نا وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس میں منہ گندا ہو جاتا ہے, تو آپ قربانی دے سکتی ہیں. اسی طرح ایک فنکشن تھا تو سردیوں کا دن تھے تو میں نے کہا اوہ اس شادی میں تو سوپ ہوگا. بٹ لٹرلی مجھے شادی کا کھانا بہت پسند ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میں نے کہا اس میں تو سوپ ہوگا. تو جب سوپ میرے پاس آیا تو میری جگہ ایسی تھی کہ وہاں سب لوگ مجھے دیکھ رہے تھے, لیکن وہ اس طرح کی گیدرنگ تھی کہ کلوز فنکشن تھا تو لوگ آ جا رہے تھے اور وہ میرے لیے پاسبل نہیں تھا سوپ پینا. اور میں نے کہا یا رب العالمین, جو میں نے مانگا وہ میرے سامنے ہے لیکن آج میں تیرے لیے قربان کرتی ہوں. کیوں؟ میں پی سکتی تھی لیکن چونکہ میں ادھر دین ریپرزینٹ کر رہی تھی, اگر میرا پردہ خراب ہو جاتا, دیکھیں پردے میں بھی ایک گریس ہوتی ہے, آپ گندے نہ لگ رہے ہوں, سمجھ آ رہی ہے نا. تو میں نے کہا نہیں یا رب العالمین تیری خاطر میں چھوڑتی ہوں کہ میرا یہ اسکارف نہ گندا ہو, کیونکہ ایک طرح سے مجھے کھانا بھی ہے اور دوسری طرف سے میں نے دین کا بہترین رخ پیش کرنا ہے. تو میں نے وہ نہیں کھایا اور لٹرلی اس کے بعد اکٹھی 3 شادیاں تھی. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو پتا دسمبر میں کافی زیادہ شادیاں آتی ہیں, اور اس کے بعد میں نے بھر کے سوپ پیا کیونکہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر اتنی آسانیاں پیدا کی کہ ہر جگہ پہ مجھے کوئی جگہ مل جاتی جہاں میں نے بیٹھ کے کھانا ہے. اب جب آپ کھانا کھاتے ہیں شادی یا کوئی بھی ایسی جگہ ہے تو وہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ شادی میں آپ نے ایک دیوار ڈھونڈنی ہے. اگر تو سیپریٹ آپ کے لیے کوئی جگہ ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو آپ اپنا چہرہ جو ہے نا وہ دیوار کی طرف کر لیں. یہ مت سوچیں کہ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. فرسٹ ٹائم آپ کو لگے گا کہ لوگ سارے کے سارے مجھے دیکھ رہے ہیں, لیکن آپ نے اس چیز کی پرواہ نہیں کرنی. وہاں آپ کا رب بھی آپ کو دیکھ رہا ہے. اگر وہ سب آپ کو دیکھ رہے ہیں تو وہ جو ہر چیز کا مالک ہے, وہ جو بادشاہ ہے, وہ جو آپ سے اتنی محبت کرتا ہے, جس کے لیے آپ نے پردہ کیا, وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہ فیلنگ آتی ہے نا دل میں, ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے بہت زیادہ اندر تک کہ یا رب العالمین میں صرف تیری خاطر کر رہی ہوں. تو میرا رب جب آپ محسوس کرتے ہیں اللہ مسکرا رہا ہے تو پھر لوگوں کی نظریں آپ کو چھپتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, اصل میں یہ میں شیئر کر رہی ہوں تو وہ میری اندر کی فیلنگ ہے, وہ جو ایک پیس ہے, انر پیس, وہ سکون جو آپ لے کے چلتے ہیں. الحمدللہ جب یہ آپ کریں گے تو آپ کو اس چیز کا پتہ چلے گا. اور جتنی آزمائشیں پریشانیاں آتی ہیں یقین کریں جب آپ ان سے گزر جائیں گی نا تو ایک فتح کا جھنڈا ہوگا آپ کے ہاتھ میں. الحمدللہ آپ نے کر دیا. یہ بڑے باہمت لوگوں کا کام ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پہ سب لوگ نہیں کرتے, اور ہم لوگ وہ بیس بن رہے ہیں کہ ہاں دیکھیں ہم سعودیہ میں تو نہیں ہیں جہاں پردہ لازم ہے, یہاں پہ تو لازم, ہماری اپنی چوائس ہے پاکستان میں.
جیسے آپ یہ سمجھیں کہ ایک ایگزامپل کے طور پر صرف فرشتے ہیں تو ان کی جو ان کو کوئی آپشن نہیں ہے، ان کو پتہ انہوں نے نیک کام ہی کرنے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن انسان کے سامنے اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے، اس کی ول پاور ہے، جو مرضی وہ کرے، ٹھیک ہے. اب یہی سمجھے کہ پاکستان میں آپ کو فل چھوٹ ہے، ٹھیک ہے، آپ اسلامک اسٹیٹ میں رہتے ہیں، آپ پردہ کریں یا نہ کریں آپ کے ہاتھ میں. اب جو کرے گا کیا بات ہے، اس کی اجنبی لگے گا سب سے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی کیا ویلیو ہوگی. اور میں سوچتی ہوں کہ کئی لوگ پردہ کرنے والوں کو ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، ان کو نہیں پتا انہی میں کوئی اللہ کی دوست چھپی ہو، اللہ کا ولی چھپا ہو. آپ کو پتا ہے کبھی آپ سڑک پہ گزر رہے ہو نا، کسی کو حقیر نہ سمجھے، ہو سکتا ہے وہ جوتے گانٹنے والا جو موچی ہوتا ہے، کیا پتا وہ اللہ کا ولی بیٹھا ہو. اللہ کے ولی نظر تو نہیں آتے، سمجھ تو نہیں آتے، ہم پہچان تو نہیں سکتے نا، لیکن اللہ کے نزدیک کیا ویلیو اس کی. تو ایٹ لیسٹ آپ پردہ نہیں کرے تو دوسروں جو کرنے والے ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں، ٹھیک ہے. تو کھانا آپ نے کھا کے دکھانا ہے، ان کو کہنا یہ دیکھیں میں آپ کو کھا کے دکھاتی ہوں. جب گر جائے تو امبیرسمنٹ فیل نہیں کرنے، کہنا او ہو نشانہ کبھی غلط بھی ہو جاتا ہے ہنس کے کہنا، رائٹ. وہی بات ہے کہ آپ کس چیز کو کیری کیسے کر رہی ہیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد کوشچن کیا آتا ہے، گر گئی تو کیا کرو گی، تمہیں کچھ نظر بھی آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا. تو یعنی آپ جب بہت اچھی طرح سے نقاب کرتے ہیں تو کوئی کہے گا آپ کو گر جاؤ گی، تو نہیں گریں گے، الحمدللہ نہیں گریں گے. اگر گر بھی گئی تو کیا اٹھ جاؤں گی، ادھر پل سے رات پہ تو نہیں گروں گی نا، ٹھیک ہے. جتنا آپ یہاں پہ اچھے طریقے سے چلیں گی انشاءاللہ آپ پل سے رات سے بھی گزر جائیں گی. لوگوں کی اللہ کی نظروں سے تو نہیں گریں گی نا، زمین پہ گریں گی نا. تو جو گرتے ہیں وہی اٹھتے ہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوگا. لوگ ہیلز پہن کے نہیں گرتے، گر جاتے ہیں نا. تو مطلب یہ تو انسان کمزور ہے، کسی طرح بھی گر سکتا. بچے نہیں گرتے، بڑے لوگ گر جاتے ہیں، پاؤں سلپ ہو جاتا ہے. تو جب کوئی پردے کے ساتھ گرے تو اس کا مذاق کیوں اڑائیں. اور جب مذاق اڑانے والے ہیں نا وہ خود ہی پھر گر جاتے ہیں. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے کہ رشتہ کیسے ہوگا، رائٹ. جب کوئی پردہ کرتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ ابھی تم نہ کرو، شادی کے بعد کر لینا، ٹھیک ہے، ورنہ تمہارا رشتہ نہیں ہوگا. یا وہ لڑکی اگر خود کر لیتی ہے تو اپنے آپ سے بار بار سوال پوچھتی ہے کہ میرا رشتہ کیسے ہوگا. یہ سب سے امپورٹنٹ فیکٹر، سب سے امپورٹنٹ ٹاپک ہے ہمارا. دیکھیں آپ سوچیں آپ کی جس وقت جو بھی ہے 24 25 26 27 28 29 جو بھی ہے، ابھی تک آپ کی شادی نہیں ہوئی نا، تو پردہ کرنے کی وجہ سے آپ کی شادی رکے گی نہیں. اگر ابھی نہیں ہوئی نا تو تب بھی ہونی ہوگی تو ہو جائے گی، نہیں ہونی ہوگی تو نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. یہ دیکھیں کہ کتنے لوگ ہیں اس وقت پاکستان میں، کتنی لڑکیاں ہیں جو گھر میں بیٹھی ہیں جہیز کی وجہ سے، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے، قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے، ماں باپ نہ ہونے کی وجہ سے، کوالیفیکیشن کم ہونے کی وجہ سے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. اتنی بڑی تعداد ہے. ان میں سے بہت کم ہوں گی جو نقاب کی وجہ سے گھر بیٹھی ہیں، بہت کم ریشو ہے. تو اب آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے. ہمیں اصل میں یہ احساس دلایا جاتا ہے، ہمارے اپنے رشتہ دار ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ بس اب تو تم بھی بیٹھ گئی گھر میں، تم نے اب کر لیا پردہ، اب تمہاری بھی شادی نہیں ہونی. یہ غلط طریقہ ہے. جب میں نے کیا تو میں نے اپنے آپ سے بار بار یہی کوشچن پوچھا کہ جب میں پہلے نہیں کرتی تھی پردہ تو کیا تب میری شادی ہو گئی تھی. مطلب اللہ نے میرے لیے چوز کیا کہ میں کروں، اس کے بعد اللہ مجھے میرا ساتھی عطا فرمائے. اور ایسا ہوگا انشاءاللہ. شاید اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بہت نیک انسان رکھا ہوا ہے، انشاءاللہ رکھا ہوا ہے. تو اللہ مجھے چاہتے کہ میں بھی اس کے قابل بن جاؤں. انتظار نہ کریں کہ شادی ہوگی تو پھر کروں گی. آپ کو نہیں پتا کس وقت موت کا فرشتہ آ جائے، آپ اس دنیا سے چلی جائیں. مین تھنگ از دیٹ آپ نے اس راستے پہ چلنا ہے، ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم جو ہے ہم نے اس راستے پہ چلنا. ایٹ دا اینڈ دیکھا یہ جائے گا کہ کون اس راستے پہ تھا اور کون اس راستے پہ نہیں تھا، کون آگے تھا کون پیچھے تھا. یہ تو بعد کی بات ہے. سب سے پہلے تو دیکھا جائے گا کون اس ٹریک پہ تھا. آپ کو اس ٹریک پہ آنا ہے، اگلے والے لمحے کا تو کسی کو بھی نہیں پتا، رائٹ. اب ہمیں ایک چیز کرنی ہے. دیکھیں ہم سب کو مل کے جو بھی پردہ کریں، اب آپ آج سے یہ عہد کریں کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی، ہمیں اپنا ایک سرکل بنانا ہے. اگر لوگ اپنا ایک کمیونٹی اور سرکل بناتے ہیں تو ہم پردے کرنے والی کو بھی اپنا ایک سرکل بنانا ہے. کس طرح سے؟ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے، اور جہاں ہمیں کسی کے لیے اچھا پروپوزل ملتا ہے تو ہمیں اس تک پہنچانا ہے اس کو، رائٹ. ہمارے یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے مرد بہت کم ہیں، ٹھیک ہے، جو پردے کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. ہاں کئی ایسے بھی ہیں جو آپ کو بہت دین والے نظر آتے ہوں گے، لائک ان کی پروفائل سے بھی دین اور دین ہوگا اور وہ پکچرز بھی دین والی شیئر کر رہے ہوں گے، لیکن بلیو می جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ لڑکی شرعی پردہ کرتی ہے
مطلب شریعت کے مطابق تو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ 2 نمبر کے قسم کے دین پہ چل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے لیے وہی پرائرٹیز, ہمیں ماڈ اسکواڈ لڑکی چاہیے, یہ ہم اس کو بدل لیں گے. کیوں لے کے بدلنا کیوں ہے؟ جو لڑکی آلریڈی ریڈی, آپ اس سے کیوں نہیں شادی کرتے؟ تو ہمیں, اگر آپ مائیں ہیں تو اپنے بچوں کا آج سے ابھی سے ان کا ذہن بدلنا شروع کریں. ٹھیک ہے, ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں. بات یہ ہم مسلم ملک میں تو ہیں لیکن ہمارے ذہن ایسے نہیں ہیں. سو ہمیں ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہیں. ہمارا بھی جو ہے آپس میں سرکل اتنا مضبوط ہو کہ جہاں ہماری اپروچ نہیں ہو پا رہی. لوگ ہیں, ٹھیک ہے, دین والے ہیں لوگ, لیکن ہم اپروچ نہیں ہے ہماری وہاں تک. تو ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے جہاں کوئی اچھا رشتہ ملتا ہے, آپ کا بھائی اچھا ہے اپنی دوست کو بھیجیں. ٹھیک ہے, دوست کا بھائی اچھا آگے سے کسی کو, یعنی ایک دوسرے کا پتہ ہونا چاہیے ہمیں, اور ایک دوسرے کے لیے آسانی پیدا کرنی چاہیے. کیونکہ یہاں پہ جتنے بھی رشتے والے آتے ہیں, رشتے والی آتی ہیں, وہ کہتے ہیں پہلے ہمیں لڑکی دکھائیں. اب جو میل ہے اس کے سامنے تو آپ نہیں آ سکتی, وہ کہتے ہیں پھر ہم تو نہیں ایسا رشتہ کروا سکتے. ٹھیک ہے نا, تو ہمیں کسی کے پاس جانا ہی نہ پڑے, کیونکہ پھر کتنی دفعہ وہ باتیں کرتے ہیں, تو ہمیں اس چیز سے گزرنا ہی نہ پڑے. آپ نے فکر نہیں کرنی, اللہ نے آپ کو چنا ہے, بنیاد بنائی ہے. ہو سکتا ہے آپ خاندان میں وہ پہلی لڑکی ہوں جو پردہ کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے آپ خاندان میں وہ پہلے آدمی ہوں جو اپنے گھر میں پردے والی لانے لگے ہیں, لیکن آپ بنیادیں ہیں. ابھی کچھ منٹس پہلے میری ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آئی ہوئی تھی ملنے کے لیے, تو وہ کہہ رہی تھی کہ ٹیچر میں اب حجاب کرتی ہوں نا, تو میرے ساتھ اور بھی میری کلاس کی فرینڈ ہے جو کرتے ہیں, کہتی فرسٹ ٹائم جب میں نے کرنا تھا پارٹی پہ تو سب نے کہا کیسا ہیئر اسٹائل بنانا ہے, تو میں نے کہا کہ میں نے تو حجاب کرنا ہے. تو وہ بڑی حیران ہوئی, حجاب کرو گی؟ کہتی ٹیچر آج ہے کہ میری سارے فرینڈ سرکل جو ہے وہ حجاب کرتا ہے, اور ہمارے اسکول میں وہ پہلی کلاس کی وہ پہلی لڑکی میں تھی. تو اس کو میں سمجھا رہی تھی کہ جیسے کسی جگہ پہ جھاڑیاں نا, تو آپ اس جھاڑیوں کو اتارتے ہیں, پھر اس روڈ کو سموتھ کرتے ہیں, پھر اس کو پانی دیتے ہیں, ایک رستہ بناتے ہیں جس پہ باقی لوگ چل سکیں. تو یو آر دا ون, یو آر دا چوزن ون. اللہ نے آپ کو چوز کیا باقیوں کے آنے کے لیے, رستہ آسان کرنے کے لیے. سپوز اگر میں نے پردہ کیا تو میری بہن کے لیے آسانی ہوئی, میرے آنے والی کزنس کے لیے آسانیاں ہوں گی, آپ سب کے لیے آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ. لیکن وہ جو پہلا انسان ہے جو اس روڈ کو سموتھ کرتا ہے, اس کا اجر باقیوں سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. جب میں پردہ سٹارٹ کیا تھا تو میری ایک فرینڈ تھی, اس نے مجھے ایک بات کہی. اس نے کہا کہ دیکھو جو تمہارا اجر ہے نا وہ میرا نہیں ہو سکتا, کیونکہ میں بچپن سے کرتی ہوئی آ رہی ہوں, ہمارے گھر کے مطلب ماحول ہی ایسا تھا, لیکن تمہارا ماحول بالکل اپوزٹ ہے, تو جو تم کرو گی تو تمہارا اجر زیادہ ہے. سو اگر آپ جتنے بھی ماڈ اسکواڈ انوائرمنٹ میں آگے پیچھے کوئی نہیں کرا, فکر نہیں کرنی. مجھے پتہ ہے ایک خوف ہے, ایک بادل ہے ڈر کے جو آپ کے اوپر چھا جاتے ہیں, لیکن بادل کے بعد بارش بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, بادل کے پاس بہت پیاری بارش ہوتی ہے الحمدللہ. تو آپ نے جمے رہنا ہے, یہ نہیں سوچنا کہ میرا رشتہ نہیں ہوگا, ایسا نہیں سوچنا آپ نے کبھی بھی نہیں ہے. جو مقدر میں لکھا ہے وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ نہیں سوچنا کہ پردے کی وجہ سے میرا مقدر خراب ہو گیا. اللہ کی آیات سچی ہیں, آپ اللہ کی آیتوں پہ عمل کر رہی ہیں, جس کی کائنات میں آپ رہ رہی ہیں. آپ ایک آیت پہ عمل کرتی ہیں تو اللہ اس کو بھی سچ آپ کو کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے پہلے بھی بہت دفعہ بتایا ہوا کہ میں نے جب ایک سورت پڑھی تھی جس میں بتاتے ہیں ہاتھی والوں کی فوج آتی ہے, ٹھیک ہے نا, اور وہ کس طرح سے وہ کعبہ کو ڈھانے آتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جھنڈ بھیجتا ہے, ابابیل یعنی جھنڈ بھیجتا ہے پرندوں کا, اور ان کے منہ کے اندر چنے کے جتنے کنکریاں ہوتی ہیں اور وہ سب کو پڑتی ہیں اور وہ سارے ہاتھی ڈھیر ہو جاتے ہیں. تو میں کہتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے ہاتھی مر گئے ہیں. تو پھر آپ یقین کریں انہیں دنوں میں جب اپنے آپ سے سوال کری تھی, اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے اگزامپل لے کے آئی. یعنی میں نے اسکرول کری تھی فیس بک پہ, تو اوپر آیا کہ ایک برٹش ایئر لائنز ہے وہ جن کا جہاز جا رہا ہے اور پرندوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا ہے, اور انہوں نے اپنی چونچوں سے اس لوہے کی جو باڈی تھی اس کو انہوں نے کیا حشر کیا, آپ کبھی بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں, اور ان کو جلدی سے ایمرجنسی جو ہے وہ لینڈنگ کرنی پڑی. تو یس مجھے بلیو ہو گیا کہ جب اللہ کی فوجیں آسمانوں تک جا سکتی ہیں, ایک لوہے کی باڈی کو توڑ سکتی ہیں, تو پھر وہ ابابیل نے کیوں نہ ہاتھیوں کا برا کام کیا ہوگا, برا حال کیا ہوگا, رائٹ. تو اللہ دکھاتا ہے, اللہ کی آیتوں پہ جو یقین کرتا ہے. میری زندگی کی آیت میں بار بار شیئر کرتی ہوں, وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, کہ اللہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی اور خوش ہو جاؤ گی. اینڈ یس اللہ مجھے دے رہا ہے. پہلے آپ یقین کرتے ہیں کسی آیت پر, پھر اللہ آپ کو رسپانس کرتا ہے. جب اللہ رسپونڈ کرتا ہے تو وہ بہت بڑھ کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو آپ کا اگر کوئی آپ کے مقدر میں نہیں بھی لکھا ہوا تو آپ دعاؤں سے اس کا اپنا مقدر بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا سم ٹائم آپ پہلے نیک نہیں تھی، آپ نیک ہو گئی ہیں، تو اللہ آپ اتنی نیکیاں کرتی ہیں کہ آپ اس مقام تک پہنچ جاتی ہیں، اللہ پھر آپ کو دے دیتا ہے کہ مانگو کیا مانگنا ہے مجھ سے۔ ایک دعا ہے جو مجھے بہت پسند ہے، میں آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تاکہ جب بھی آپ مشکل میں ہوں اور آپ کو اللہ کی پاور کا اندازہ نہ آ رہا ہو، لوگوں کی باتیں بہت زیادہ ہوں آپ کے اوپر، تو آپ کو کیا کرنا ہے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے جس میں اس میں اعظم ہے، یعنی اس کے ساتھ جب آپ دعا کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دعا میں اس میں اعظم ہے، جو آدمی اس کے ذریعے دعا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرے گا۔ اور ون فیوریٹ دعا میں آپ سے شیئر کرتی ہوں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ اس کا ترجمہ سنیں، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو بادشاہت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ اور میری جب لائف چینج ہو رہی تھی ان دنوں میں سورہ ملک یاد کر رہی تھی، اور اس میں اللہ کی بادشاہت کا ذکر تھا، اور آئی بلیو کہ اللہ نے اسی طرح ہی بادشاہت عطا کی۔ الحمدللہ آج آپ سب کے سامنے ہوں، بادشاہ تو نہیں ہوں لیکن اللہ آپ کے لیے ہر کام آسان کر دیتا ہے۔ تو جب آپ سوچتے ہیں کہ اے اللہ تو بادشاہت کا مالک ہے، تو بادشاہ دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے، ٹھیک ہے، پھر آگے اور تو بادشاہ چھین لیتا ہے جس سے چاہتا ہے، رائٹ، یعنی کہ سارا کا سارا اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ آپ کمزور فیل کریں تو سوچیں اللہ بادشاہت ہے، اللہ جسے چاہے بے حساب دے اور جسے چاہے اللہ چھین لے۔ اور تو عزت دیتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور تو عزت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے اور تو ذلت دیتا ہے جسے تو چاہتا ہے۔ تو عزت اور ذلت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ سمجھے آپ کسی کے پیچھے چکر کاٹ رہے ہیں کہ آپ کو عزت ملے، آپ کو رتبہ ملے، آپ کو کام ملے، آپ کی پہچان بنے، تو یاد رکھیں کہ عزت ساری کے ساری اللہ کی ہے، اللہ جسے چاہے دے دے، پھر اللہ حقیر کو بلند کر دے اور بلند کو ذلیل کر دے، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بیادک الخیر، کس کے ہاتھ میں؟ تیرے ہی ہاتھ میں بھلائی ہے، الحمدللہ۔ انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو اپنی ہر چاہت پہ قادر ہے، تو جو چاہے تو کر لے یا رب العالمین۔ تو اللہ نے کیا کرنا ہے؟ 1 منٹ میں آپ کا کام کر دینا۔ کیا رشتہ آپ کے لیے مشکل ہے؟ کبھی نہیں، بس اللہ آپ کو مضبوط کر رہا ہے، اللہ آپ کو اس کا بلند اجر کے لیے تیار کر رہا ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی ہے رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ جسٹ امیجن، اتنی بڑی نشانی، کیا کوئی ہے انسان، کوئی ہے پاور جو ایسا کر سکے؟ رات کو دن میں داخل کرنا اور پھر دن کو رات میں لے جاتا ہے۔ کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ کی ذات کر سکتی ہے، اور کسی میں اتنی پاور نہیں۔ اس وقت اپنے باہر دیکھیں، اندھیرا ہوا ہے، کہیں یہاں روشنی ہو جائے، ہوگی؟ کہیں کوئی جو بہت بڑی اتھارٹی بنے پھرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ ہم نے پردہ کر لیا، وہ ان کے ہاتھ میں ہے ہمارا رشتہ، یا آپ کے ارد گرد آپ کے کزنز وغیرہ ہوں گے، وہ آپ کا رشتہ نہیں بھیجے کہ تم پردہ نہیں کرتی، تو بولیں اگر آپ اتھارٹیاں کر کے دکھائیں اس رات کو دن، آپ کا رب یہ کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ تو جو رب یہ کر سکتا ہے، جب یہ صبح ہوگی، دن چڑھے گا، تو سورج کو دیکھیے گا کہ یہ میرے رب نے کیا ہے، تو آپ کا مسئلہ از ناٹ اے بگ ایشو۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی جاندار کو پیدا کرتا ہے بے جان سے۔ زمین جو ہے نا، بنجر زمین، بے جان زمین، جب اس میں پانی جاتا ہے تو اس میں جان آ جاتی ہے۔ یہ صرف آپ کا رب کر سکتا ہے، کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ تو جب آپ بالکل بے جان ہو جاتے ہیں، سم ٹائم آپ ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں اور آپ کی ساری ہمت ختم ہو جاتی ہے، آپ کو لگتا ہے آپ زندگی میں دوبارہ سر نہیں اٹھا سکتی اور نا امید ہو جاتی ہیں، دروازے بند آپ کو محسوس ہوتے ہیں، آپ کے ارد گرد ساری فرینڈ، ساری کزنس کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس وقت یاد رکھا کریں کہ وہ رب جب آپ کو جان دے گا نا، آپ کی لائف میں جب پھول ایڈ کرے گا، آپ بھول جائیں گی کہ آپ کبھی بے جان بھی تھی۔ اللہ جو ہے نا بہت بڑا ہے، اللہ کی دنیا بہت وسیع ہے، اللہ کی پاور کا اندازہ ہی نہیں آپ کو۔ اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے۔ کئی جاندار لوگ ہیں، ان سے بے جان روحیں پیدا ہوتی ہیں، رائٹ؟ عورتیں فوت ہو جاتی ہیں لیکن ان کے بچے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سیریا میں بھی ایک واقعہ اسی طرح ہوا تھا کہ عورت کو تو لگ گئی، جو ہے وہ بمب لگ گیا، لیکن اندر سے اس کا بچہ صحیح نکلا۔ اور کتنے جاندار لوگ ہیں، لیکن جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ جاندار تو ہیں لیکن روحیں ان کی کیا ہیں؟ بیکار، ایمان سے خالی۔
وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، تو ہی ہے کہ جسے چاہتا ہے بے شمار روزی دیتا ہے۔ رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، رزق میں بچے، آپ کی اچھی جابس، آپ کے اچھے رشتے، آپ کا علم، سب کچھ آ جاتا ہے۔ رزق کا دائرہ بہت وسیع ہے، تو جسے وہ چاہتا ہے وہ دے دے گا، فکر نہیں کرنی، کبھی بھی نہیں کرنی۔ ایک بات یاد رکھیں، سوری آج تھوڑا سا سیشن لمبا ہو گیا، 15 منٹس کا تھا، لیکن بات آپ کو پوری طرح سمجھانی تھی۔ میری بات یاد رکھیں کہ جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، گناہوں کی زندگی میں جا رہے ہیں، اللہ ان کو اسی کی طرف ڈھیل دیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ تو سم ٹائم آپ سوچیں گی کہ پھر میں تو اللہ کی آیتوں پہ عمل کر رہی ہوں، پھر میرے اوپر آزمائشیں کیوں آ رہی ہیں؟ تو جو ہوتی ہیں نا بڑی بڑی بیٹلز، وہ اسٹرانگ سولجرز کے لیے ہوتی ہیں، رائٹ؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، انہوں نے کیا کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ تو آپ کو لگے کہ آپ کے ارد گرد آگ ہے، کوئی آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہا، آپ اکیلی ہو گئی ہیں، تو سوچیں آپ کا رب آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ اس آزمائش سے باہر نکلیں گی نا تو لوگ مثال دیں گے، آپ کی مثال دیں گے، تو آپ نے لوگوں کے لیے ایک مثال بننا ہے۔ باہر سے آپ کو کبھی کتنا بھی ٹوٹی ہوئی کیوں نہ ہو، لوگوں کو نہیں دکھانا، اللہ کے آگے دعا کرنی ہے، یا رب العالمین مجھے اسٹرینتھ دے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، لکھ لیں اس کو۔ ایک اور دعا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دین پہ قائم رہے، آپ کو استقامت دے۔ اسپیشلی جو لڑکیاں نئی ہیں جو اب ویل کر رہی ہیں، وہ اس دعاؤں کو یاد کر کے لکھ لیں۔ میں نے یہ بہت دعائیں پڑھی تھی، کیونکہ ہم کمزور ہیں، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اللہ جانتا ہے نا، اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے اور ہم سب کے لیے بہت آسانیاں پیدا کریں۔ آپ نے جم جانا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ اور اگر آپ سے کچھ اچھا ایک اور بات یہاں پہ میں بتاتی چلوں، جب آپ حجاب کرتی ہیں، نقاب کرتی ہیں، چلیں اس کو کسی اور سیشن میں بتائیں گے، کیونکہ وہ پھر وہ لمبا ہو جائے گا، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، لیکن اگلے سیشن میں بتاؤں گی انشاءاللہ۔ جلدی سے میں کوشچنز دیکھ لیتی ہوں، جو کوشچنز ہیں ان کا آنسر یا تو ابھی کر دوں گی یا پھر اگلی آڈیو میں کر دوں گی، کیونکہ اب نیا سیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہونے والا ہمارا، وائی سوسائڈ۔ تو آپ نے اس پیج کو چھوڑنا نہیں ہے اور دوسری آڈیو میں آ جانا انشاءاللہ۔ میں ایک سیکنڈ آپ لوگوں کے کوشچنز دیکھ لوں، ٹھیک ہے؟ اچھا چلیں، یہ تو کافی زیادہ کوشچنز ہیں دوسرے پیج پہ، اسپریڈنگ اسلام پہ کافی زیادہ کوشچن ہیں۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے کوشچنز جو ہیں وہ میں نے نوٹ کر لی ہیں، تو میں اگلی آڈیو میں ان کا جواب دوں گی انشاءاللہ۔ آپ نے فکر نہیں کرنی، اور بہت انٹرسٹنگ سٹوریز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لوگوں کے حوالے سے جو لوگوں نے پردہ کیا تھا، کہ آپ لوگ بھی موٹیویٹ ہوں، ٹھیک ہے؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔